अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और सियासी शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम इस शो का आगाज़ कराची से करेंगे। कराची में हमारे दोस्त आमिर ज़िया साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं और सुबह उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गैस का बिल आ गया है। हालांकि गैस हम इस्तेमाल नहीं करते, तो मैंने सोचा कि ये एक बड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट है कि जो हमारी यूटिलिटी सर्विसेज हैं, चाहे गैस की, बिजली की, पानी, बड़े बुनियादी यूटिलिटीज हैं, तो इसके हवाले से इसके ऊपर क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या आर वी गेटिंग द वैल्यू फॉर मनी। तो शुक्रिया आमिर, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब। तो जी, आपने तो कराची के दुख दर्द छेड़ दिए जनाब। मैं मैं सोचा कि चलें, जो कराची, जो कहते हैं कभी रोशनियों का शहर होता था, आज भी रोशनियों का शहर तो है। मैंने सोचा कि वो थोड़ा सा एक तार छेड़ दूं, चूंकि आपने खुद ही उसका उसका जिक्र किया कि गैस का बिल आ गया और आप उस पर बड़े गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे आप? इधर वो गुस्से में नहीं था, मैं जरा सा वो था, मैं दुखी था इसलिए कि हम गैस इस्तेमाल तो करते ही नहीं है और हमें सिलेंडर मंगाना पड़ता है। हम उन कराची वालों में है और बहुत सारे कराचियाइट्स, उनका यही दुख है और यही गम है। तो गैस इस्तेमाल करें ना करें उनका बिल आता है, और ये बिल का जो आया है, ये जो अभी कीमतों में इजाफा हुआ है उससे पहले का बिल है। और आप यकीन माने कि कई महीनों से हमारे यहाँ गैस के कनेक्शन से चूल्हा नहीं जला, और गीजर वीजर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ज़ाहिर सिलेंडर मंगाया जाता है जो उसका होता है, उसकी जो कीमत होती है वो अदा की जाती है। तो ये कराची में सिर्फ यही नहीं है कि गैस नहीं आ रही है, वहां पर आपको पानी भी खुद डलवाना पड़ता है, टैंकर के पैसे देने पड़ते हैं। और जब से मतलब महंगाई बढ़ी है तो टैंकर की कीमतों में इजाफा हो गया है। तो वो लगता है कि आप जो है वो कहते हैं ना कि उस उन इलाकों में रह रहे हैं कि जहाँ पे बुनियादी जिंदगी की सहूलियात जो है मौजूद नहीं है, कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। तो गो कि हमारी पक्की आबादियां हैं लेकिन उनको ट्रीटमेंट जो है वो कच्ची आबादियों वाला हो रहा है। आप गैस की बात करें, आप बिजली तो खैर आ रही है माशाल्लाह, और मतलब इतना महंगी है तो क्या हुआ, लेकिन आ जाती है, चली जाती है, आ जाती है। गैस के साथ यही हो रहा है। यहाँ पर आवारा कुत्ते हमारे शहर में बहुत घूम रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि गाड़ी में चलने वाले उनको इतनी दिक्कत नहीं होती जो पॉलिसीज बना रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जी मतलब है कि, लेकिन जो साइकिल सवार है, जो पैदल चल रहा है, तो उससे भी लोगों को डर लगता है। तो बड़ी तल्ख जिंदगी है। और मैं जो कुत्तों की बात मैंने यूं की कि मैंने वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का जिक्र नहीं किया। तो बहुत सारे मतलब दुख दर्द है कराची के अवाम को, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इसी तरह की कमोबेश सूरत हाल है। लेकिन तो कराची जो है, आप तो डिफेंस में रह रहे हैं, फिर भी आपको इतनी शिकायतें हैं। जी जी मतलब वो मैंने वही कहा ना कि हम पक्के इलाके में रहते हैं, सो कॉल्ड पक्के इलाके में रहते हैं, लेकिन सहूलतें सारी माशाल्लाह कच्चे इलाकों वाली हैं ना यहाँ पर। और फिर मैं सोचता हूँ कि जो हमारे और इलाके हैं मतलब है शहर के, उसमें क्या सूरत हाल होगी कि शहर नापुरसा है जिसमें कोई पूछने वाला नहीं है। और मतलब है आवाम को नहीं पता कि कहाँ पे जाके वो अपनी जो है उसका शिकायत का तदारुक करवाएं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है सूबाई हुकूमत के लिए, शहरी हुकूमत के लिए और फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी। लेकिन हमें चीजें बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। मैं सोचूं कि आज से 10 बरस पहले का कराची शिकायतें होती थी, लेकिन अब हमें बेहतर लगता है, उससे पहले का कराची और बेहतर लगता है। तो वाहिद बड़ा शहर है कि जहाँ पे म्यार जिंदगी बजाय बेहतर होने के पस्त हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में हॉलमार्क है। और ये दुनिया में कहीं नहीं होता। हम जब भी किसी और शहरों में जाते हैं, सफर करते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ पे लोग खुश हैं, वहाँ पर चीजें बेहतर हो रही हैं। हमारे ये वाहिद शहर है कि चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, बल्कि बद से बदतर हो रही हैं, बिल्कुल बुनियादी जरूरत की चीजें। अच्छा, अब आप यहाँ ये पर वो आज की खबर है कि कोई मतलब है कि कहते हैं ना ब्रेन फीवर कोई नया चीज है कि पानी क्योंकि आपके सही उसमें क्लोरीन नहीं डाली जाती, तो जो लोग नहाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, वो 4 दिन में उनका जो है इंतकाल हो जाता है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो अगर आप पानी में क्लोरीन भी नहीं डाल पा रहे, तो आप सोचें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। जी इम्तियाज हाँ, नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था कि साहब। आपने जो जो नक्शा खींचा है अपने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह पे रहते हैं। तो ये जो हम कुछ इदारे हैं जो कि आपके शहर में जिनका हेडक्वार्टर है, वो पाकिस्तान स्टील मिल्स है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, पाकिस्तान रेलवे का भी काफ़ी हद तक कराची से ही लेना देना है। तो यहाँ इन इदारों की जो जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, तो यही रिफ्लेक्शन इन इदारों में भी है। आपको, आपका क्या सेंस है कि जो हालात जिस तरह वहाँ खराब हुए हैं उसकी बुनियादी वजह भी यही है जो आप बता रहे हैं? देखिए इनेताद तो हमारे यहाँ हर शोबे में है ना, कि स्टील मिल चला करती थी एक जमाने में,
غالباً 2014-15 تک وہ منافع بھی کمایا کرتی تھی، بہت پرانی بات نہیں ہے، لیکن ایک دم بند ہو گئی. کیوں بند ہو گئی؟ اوور اسٹافنگ ہوئی وہاں کے اوپر، سیاسی بھرتیاں ہوئی. یہی حال پی آئی اے، ہمارا ایک فخر ہوا کرتا تھا پوری قوم کا، اور اس کا نیشنل فلیگ کیریئر کہا جاتا تھا. ہم اپنی خبر میں جب لکھا کرتے تھے بڑے پرائڈ کے ساتھ لکھتے تھے نیشنل فلیگ کیریئر، جب ہم نے اپنے اس کا آغاز کیا تھا کیریئر کا. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر کتنی فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، اور وہ ایسی ایئر لائن بن گئی کہ جو لگتا ہے کہ آج بند ہوئی تو کل بند ہوئی. اور آپ جب دیکھتے ہیں بین الاقوامی ایئرپورٹس کے اوپر کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کی ایئر لائنس کی جگہ ہے، لیکن پی آئی اے کے آپریشن نہیں ہو رہے ہیں، اور پی آئی اے کی سلاٹ خالی پڑی ہوئی ہے. اور اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان سلاٹس کو بیچ کے کچھ پیسے کمائے جائیں. تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں آ گئے. اور پھر اسی طرح دیگر ان کے آپ محکموں کی بات کریں تو ہماری ایک انحطاط ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انحطاط ہے. انٹلیکچوئل بینکرپسی بھی ہے، مورل بینکرپسی بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو بھی ہے. تو آپ کہاں کہاں کس کس چیز کا دکھ منائیں گے؟ تو یہ چیز ہے، اور اس کا مطلب ایڈریس ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے مطلب ہے کوئی ری انوینٹ نہیں کرنا ویل کو. دنیا کی دیگر قومیں ہم جیسی کر چکی ہیں، ہم لوگوں نے ماضی میں کیا ہوا ہے یہ کام، ہم نے اچھی طرح سے چیزوں کو چلایا ہوا ہے. تو کیوں ہماری یہ حالت ہو گئی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس جی کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اور جس طرح سے لوٹ مار ہوئی ہے ان اداروں کے اندر، اس نے ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے. اس کے ذمہ دار آپ اور میں نہیں ہیں، ہمارا وہ مزدور نہیں ہے، ریڑھی لگانے والا نہیں ہے، ٹھیلی لگانے والا نہیں ہے. اس کے وہ لوگ ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں. اب فیصلہ سازوں کی اگر آپ نے بات ابھی کر ہی لی ہے تو اس میں تو یہاں پہ تو فیصلہ کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، کئی دہائیوں سے آپ کے اس شہر میں چھائے ہوئے ہیں. آ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ مطلب یہ سیاسی بھرتیاں، اب اگر پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں تو کہتے ہیں اسٹیل مل ایک بڑا ہمارا اسٹریٹجک اثاثہ ہے، اس کو نہیں بیچنا چاہیے. پی آئی اے کی بات کریں تو کہتے ہیں نہیں، اس کو آپ پرائیویٹائز نہ کریں. تو ان کا یہ جو طرز حکمرانی ہے یا ان کی سوچ ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ سارا زوال آیا ہے کہ جمہوریت ایک ایسا گھوڑا ہے جس کو یہ اپنے اقتدار میں پہنچنے کے لیے سوار تو کرتے ہیں، لیکن اس سے کے ساتھ جو اٹینڈنٹ جو ایسوسیٹڈ پھر ذمہ داریاں ہیں وہ بالکل انہوں نے بالا طاق رکھ دی ہیں؟ لیکن صرف ان دو جماعتوں کا سوال نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ. ہر جماعت نے یہاں پر اپنے اپنے حوالے سے ایک بڑا منفی کردار ادا کیا ہے، بشمول نون لیگ اگر آپ نام لیں، یا پی ٹی آئی کے اوپر بھی، اس کی گورننس کے اوپر آپ سوالیہ نشان بہت ساری چیزوں پہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو جماعتیں بہت عرصے سے ہیں اور جنہوں نے اقتدار کے زیادہ مزے لوٹے، ان پر ذمہ داری زیادہ ہے اور ان پہ تنقید زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو پتا ہے کہ اسٹیل مل کے اوپر بھرتیاں کون کرا رہے تھے؟ ایک زمانے میں کے الیکٹرک بہت نقصان میں چلا کرتی تھی، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، جب وہ سرکاری سطح پہ چلا کرتی تھی. اور اس کے بیڑا غرق ہونے میں حال یہ تھا کہ ٹریڈ یونین کے نام پہ جتنے نکمے نٹھلے لوگ تھے اور جتنے کامچور لوگ تھے ان کو بھرتی کر دیا جاتا تھا. ان کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہوتا تھا. اور جب ریفارم کا آغاز سلسلہ شروع کیا تو ان کی مزاحمت آ رہی تھی. وہ مزاحمت پی آئی اے میں بھی آتی ہے، وہ مزاحمت آپ کو پاکستان ریلویز میں بھی نظر آتی ہے. تو ہمارے یہاں مطلب ہے، آئی ایم ناٹ اینٹی ٹریڈ یونین پرسن، ہم بالکل مزدوروں کے ساتھ ہیں، کسانوں کے ساتھ ہیں، اپنی ورکنگ کلاسز کے ساتھ ہیں. لیکن ٹریڈ یونین کے نام پر اگر آپ جو ہیں مطلب لوٹ مار کریں اور آپ ایسے لوگوں کی ذمے کو پھر جمع کر لیں جو کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں پہ جس جہاز پہ ریشو مطلب دنیا کی، میرے پاس ڈیٹا نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس پہ بات کریں گے، کہ اگر دنیا میں دیگر جہازوں پہ فرض کریں کہ 50 لوگ پر جہاز ہیں اور ہمارے یہاں سینکڑوں میں ہے وہ تعداد، تو پھر تو سوال یہ نشان ہوگا نا کہ کیا مینجمنٹ ہے اور کس نے کیا یہ کام. اس اور اس کی کا تو الزام مجھے جی دہرانے کی ضرورت ہے. تو اس یقیناً سیاسی جماعتوں کا بڑا کردار ہے، وہ چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو. اس کا نون لیگ کا اپنا طریقہ واردات تھا. وہی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے اس لیے ادارے نہیں ہے کہ لوگوں کا مطلب ہے کہ آپ سوچیں نا، بلینز آف روپیز ایوری منتھ، سینکڑوں بلینز آف روپیز جو ہیں ہم ان کو اپ کیپ میں، ان کو سنبھالنے میں ضائع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا قوم کو فائدہ ہو رہا ہو ٹیکسز کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں. ہمیں نقصان ہو رہا ہے جی، بحث ملک تمام کے. تقریباً تمام ادارے بالکل خسارے میں ہیں، اور ہر ادارے کے لیے ہر مہینے 10 15 20 ارب 25 ارب روپے جو ہیں وہ جھونک دیے جاتے ہیں ان کی نالائکی کو سپانسر کرنے کے لیے بنیادی طور پہ. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ چونکہ کراچی سے ہیں، آپ نے بڑا کلوزلی مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ کو فالو کیا تھا. اس کے ساتھ 1990 کی دہائی کے وسط میں جو کچھ کیا گیا، وہ جناح پور سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ جناح ہاؤس کے درمیان میں ایک قصہ آ گیا کچھ عرصہ پہلے. تو یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ تاریخ خود کو دوہرا رہی ہے پاکستان میں؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ تاریخ دہراتی نہیں اپنے آپ کو.
اور پی ٹی آئی کی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو ارتقا ہے اور جن کا طرز سیاست ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمیں پتہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جب اچھے دن تھے تو جو ان کا طرز سیاست ہوا کرتا تھا وہ بہت ہی منفی ہوا کرتا تھا، اور اس میں اس طرح قدم برداشت ہوا کرتا تھا کہ مطلب ہے یہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں ایم کیو ایم کی جو چپلش ہوئی تھی، مہاجر قومی موومنٹ جو حقیقی بنی تھی، اور اس کے بعد متحدہ جو مین اسٹریم متحدہ تھی اس کی چپلش میں گئے. جب یہ پارٹی ٹوٹی نہیں تھی تو ان کا جو ایک گرفت ہوا کرتی تھی شہر کے اوپر وہ بڑی مختلف نوعیت کی ہوتی تھی کہ مطلب منٹوں میں شہر بند ہو جایا کرتا تھا. مطلب ہے، اور اگر وہ دن اگر آپ ریکال کریں تو وہاں پر ایک بالکل ایک ملیٹنٹ ونگ ہوا کرتا تھا اس کا متحدہ قومی موومنٹ کا، جس کے اطراف آج ان کی جو لیڈرشپ ہے کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو درست کیا ہے اور اب ہم اس راستے پہ نہیں چلنا چاہتے جس پہ ماضی میں چلا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں تھی تو اس میں مطلب ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری جب جب سیاسی جماعتیں زیر اعتاب آئی ہیں تو ان میں سے یہ بچپنا یا یہ نادانی یا یہ غلطی جو ہے سب نے کی ہے کہ انہوں نے بیرون ملک جو ہے اپنے مطلب رشتے ناطے استوار کیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر آپ یاد کریں کہ جب پیپلز پارٹی بہت کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو اے زیڈ او بنی تھی اس میں سے نا، اس کے جو جانصار تھے انہوں نے اے زیڈ او بنا لی تھی. تو وہ ریکارڈ پر ہے کہ کھر بھی گئے تھے، اور غلام مصطفیٰ کھر کی میں بات کروں، مرزا بھٹو صاحب کی بات کروں، بھارت گئے تھے اور ٹریننگ ہوتی تھی، کابل میں بیٹھا کرتے تھے نا. تو یہ چیزیں جو ہے اس نے ہر جماعت نے اپنے اپنے حساب سے کیا ہے. نیشنل عوامی پارٹی نے کیا ہے، ہمارے جو بلوچ قوم پرست ہیں انہوں نے کیا ہے. لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کا ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ملیٹنٹ ونگ نہیں تھا کوئی اس طرح کا. 9 مئی کے واقعات جو انہوں نے کیے وہ یقیناً مطلب ہے کہ اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قابل مذمت بھی ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ پی ٹی آئی کی کلیڈ نہیں تھی. وہ ان کو مطلب ہے کہ آپ اس راستے پہ چلے گئے، آپ کو دھکیل دیا گیا، آپ کو کچھ لوگوں نے کیا، غلطی ہوئی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نام پی ٹی آئی پہ ہوا نا. تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ میرے خیال میں مماثلت جو ہے ان ٹرمز آف گریوٹی آف دا ایکٹ وہ ان جماعتوں کا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. ان کا ون آف ہے کیونکہ 9 مئی کو ہوا ہے اور ابھی تازہ ترین ہے، تو ظاہر ہے کہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یادداشت سے بھلا دیتے ہیں. ورنہ ایک زمانے میں آپ یاد کریں کہ نون لیگ پہ جب نواز شریف صاحب پہ الزام تھا کہ مشرف صاحب کا طیارہ اغوا کیس تھا ان پر، ٹھیک ہے نا، تو وہ اتنی ہی سیریس تھا اور اس کی نوعیت اتنی ہی وہ ہوا کرتی تھی. ہم نے اور آپ نے تو کور کیا ہے نا اس چیز کو. تو اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو جو آج کے بچے ہیں یا نوجوان ہیں ان کو یاد نہیں ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، لیکن اتنی انٹینسٹی ہوا کرتی تھی. تو 9 مئی جو ہے اس وقت کیونکہ وہ گھاؤ سب کے مطلب تازہ ہے اور اس وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں مختلف وقتوں میں تاریخ میں اس طرح کے واقعات حادثات رونما ہوئے ہیں. اور وہ کچھ وہ میں کیونکہ مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے اور کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا، تو منی نیازی مرحوم کا. تو وہ والی بات ہو جاتی تھی یہاں پہ، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے، کچھ انہیں بھی مرنے کا شوق تھا. لیکن میں اس میں وہ نہیں کروں گا، پیریلل ڈرا نہیں کروں گا، کیونکہ دونوں جماعتوں کی اٹھان بالکل الگ ہے. ایک وہ لسانی جماعت ہے، یہ قومی لیول کی جماعت ہے پی ٹی آئی جو ہے نا. نہیں اور بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا غالباً آنے والے دنوں میں جب متحدہ قومی موومنٹ کو راستہ مل گیا، مطلب ہے کہ جب آپ نے اپنے ان چیزوں سے تائب ہو گئے، اس سے ختم کر دیا، اپنی ملیٹنسی کو چھوڑ دیا، بھتہ لینا چھوڑ دیا، دیگر چیزیں چھوڑ دی، اس کے بعد آپ کو مینسٹری میں جگہ مل گئی. نواز شریف صاحب نے جب توبہ کر لی تو وہ دوبارہ 13 میں جو ہے ماشاءاللہ وزیر اعظم بنے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی ہم نے دیکھا کہ جی جب اس کا ملیٹنٹ ونگ سے بے نظیر نے ڈسنگیج کیا، اے زیڈ او سے دوریاں کی، وہ اقتدار میں آئیں. تو اسی طرح سے مطلب ہو سکتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل یہ چیز ہو جائے گی، لیکن جو ہماری تاریخ رہی ہے اس میں اس چیز کا بالکل امکان ہوتا ہے امتیاز. نہیں بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ دونوں جماعتوں کا جو ارتقا ہے وہ بالکل مختلف حالات میں ہوا. پی ٹی آئی کے بیگیج میں بوری بند لاشیں نہیں ہیں، بھتہ خوری نہیں ہے، بدماشی نہیں ہے، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا جو 12 مئی 2007 کا واقعہ تھا، کس طرح پورے شہر میں قتل و غارت گری کی اس جماعت نے. لیکن اس پہ معافی انہوں نے کبھی بحیثیت مجموعی نہیں مانگی، اس کا کبھی یہ کہتے ہیں نا ایڈمیشن آف گلٹ، وہ کبھی نہیں کیا، کیونکہ اس وقت جنرل پرویز مشرف نے ان کو آگے کر دیا تھا. اور یہ بعد میں ہمیں ایک دو دوستوں نے بتایا بھی تھا کہ انہیں حکم آ گیا تھا اسلام آباد راولپنڈی سے کہ آپ نے سڑکوں پہ نہیں جانا، اس لیے کہ پورا شہر جو ہے ایم کیو ایم کنٹرول کرے گی. اور ایم کیو ایم نے پھر جتنی لاشیں گرائیں وہ سب کو معلوم ہے. آپ یہ بتائیں کہ اب 9 مئی کو جو ہوا وہ قابل مذمت ہے، توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ ظاہر ہے وہ قابل مذمت ہے، پھر آپ کسی بھی قومی اثاثے کو نقصان پہنچائیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. لیکن
یہ جو اس کو بنیاد بنا کے اب جنرل باجوہ سابق آرمی چیف اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جو عمران خان تھے، ان کے اختلافات سے قطع نظر جو تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، آپ نے اس پہ کچھ لکھا بھی تھا، میرا خیال ہے کسی ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ ان پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے خود ایسے گناہ، سیاسی گناہ سرزد ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے، اور سیاسی جو ہمارا ارتقاء ہے، سیاسی آزادیاں ہیں اس ملک کے اندر، ان کو بھی قربان کر دیا۔ ایک بات تو ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک لگ یہ رہا تھا کہ جی 2002 سے میں کنٹینیوشن لیتا ہوں نا کہ آپ کے یہاں جمہوریت جو ہے، آپ کے الیکشن ہونے لگے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کوشچنبل تھے، لیکن ایک ہر 5 سال بعد جو تھے الیکشن ہو رہے تھے، اسمبلیز جو تھیں وہ مدت اپنی مکمل کر رہی تھیں، تو لگ یہ رہا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ دوبارہ آہستہ آہستہ جمہوریت کی پٹری پر آ رہا ہے، اور ہر 5 سال کے بعد جو ہے مزید سویلین ادارے جو ہیں وہ مستحکم ہوں گے۔ اور ہمیشہ سے جو الزام رہا امتیاز صاحب کہ ہمارے جو سویلین ادارے وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں، ہماری جو جمہوریت کا فلو ہے، مطلب ہے ہم ویسٹ منسٹر ٹائپ کی ڈیموکریسی یا امریکن ڈیموکریسی یا جو مغرب میں ہے، اس کے پیمانے پہ ہم کیا پوری طرح اترتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اکیڈمک بحث ہے ہمارے یہاں، اور میرے خیال میں ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ جس ملک میں جاگیرداری بہت مضبوط ہوگی، اس قبائلی نظام ہوگا، برادری سسٹم ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو ہم شہروں میں بیٹھ کے تو ہم ان ویلیوز کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اصل پاکستان سے ملتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جمہوریت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور ہماری سیاسی جماعتوں میں خود جمہوریت نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتیں ڈائنسٹک ہیں، جو ڈائنسٹک نہیں ہے اس میں شخصی حکمرانی ہے، شخصیت مطلب ہے، میں کل کسی سے بات کر رہا تھا ایک سورس سے، تو وہ جیسے عمران خان کی پارٹی ڈائنسٹک پارٹی نہیں ہے، لیکن 80% ان کی پارٹی کے ممبرس کہہ رہے تھے کہ جی نیشنل اسمبلی سے واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے ہم کو، لیکن وہاں پر انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں تو میرے خیال میں پی ٹی آئی نے بھگتا، اور پی ٹی آئی نے بہت ساری چیزیں، مطلب بہت ساری چیزیں ان کے حق میں تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے جو ان کی ایک کہتے ہیں انفلیکسیبل پوزیشن تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں پھنستے چلے گئے، اور ورنہ ہوتا ہے نا کہ کہاں پہ آپ کو پل بیک کرنا ہے، کہاں پہ ذرا سا آپ کو رک جانا ہے، اگر آپ پاکستان کی پاور میٹرک سمجھتے ہیں، کیونکہ آفٹر آل پاکستان میں ہی سیاست کرنی ہے نا، اگر آپ کو احساس نہیں ہے جبکہ آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے کہ بھائی مطلب یو شوڈ انڈرسٹینڈ پاکستان پاور میٹرکس، جو آپ کا پرچے کا نام بھی ہے، تو وہ مجھے نہیں لگا کہ اس چیز کا ادراک تھا، تو وہاں پر پھر وہی شعر آ جاتا ہے کہ مطلب ہے کچھ شہر کے لوگ ظالم تھے، کچھ انہیں بھی مرنے کا شوق تھا، تو یہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس نہج، لیکن پی ٹی آئی کے جس طرح سے وہ کرمبل کیا ہے یہ بھی بہت سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ماضی میں بھی مطلب اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی بات ہوئی، پی ایم ایل این سے تقریباً 80% لوگ نکل گئے تھے، 70%، جب پی ایم ایل کیو بنی تھی، ٹھیک ہے نا، اور پیپلز پارٹی سے ہم نے دیکھا تھا ایکسوڈوس ہوا تھا، اسی طرح کا اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، ایک اس کا پہلا ویو تھا، فرسٹ ویو آف ڈسمینٹلنگ پی ٹی آئی، اور ابھی نئی ویو شروع ہوئی ہے ڈسمینٹلنگ کی، جس میں نئے لوگ آئے ہیں نا، صداقت آ گئے اور دیگر جو 2-3 لوگ چھوڑ کر گئے، تو وہ پروسیس ابھی جاری ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس پارٹی کی آرگنائزیشن کا جو لوگ سمجھتے تھے کہ مقبول بے شک ہو، لیکن اگر آپ کی تنظیم مضبوط نہیں ہے تو آپ، مطلب مجھے اس کے ان کے نعرے پہ حیرت ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں نا کہ الیکشن ہونا چاہیے، ان کا تو پہلا ان کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ جی ہمیں سیاسی آزادی دیں آپ کام کرنے کی، کیونکہ بالکل صحیح الیکشن میں ہے۔ اگر ہو جاتا ہے، ہوں، الیکشن ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کہیں پر بھی نہیں ہوگی، کینڈیڈیٹ غالباً بڑی مشکل سے ملیں گے، پھر آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن ڈے کو کیسے امتیاز گل صاحب یہ لوگ مینج کریں گے؟ مطلب ہے آپ کو پولیٹیکل ایجنٹ چاہیے ہوگا نا ایک کھڑا کرنے کے لیے، آپ کو سیاسی کارکن چاہیے ہوگا نا اسٹال پہ کھڑا کرنے کے لیے، 200 پولنگ اسٹیشن ہیں، کہیں 300 ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک پوری ایکسرسائز ہوتی ہے، اور وہ مطلب ہے بہت ہی معصوم تھی کہ اس کو نظر رکھنی ہے کہ جی کوئی غلط ووٹ نہیں ڈال رہا، فلاں نہیں کر رہا، تو یہ چیزیں کا میرے خیال میں اسٹرکچر نہیں رہا، ان کو جلسہ کرنا مشکل ہوگا کیونکہ آپ کا جی، تنظیمی موجودہ ڈھانچہ حالات ٹھیک میں نہیں تو بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس موجودہ صورتحال کے تحت اگر یہ جو معصومانہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ کروا دیں، ہو بھی گئے تو اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بننے میں آپ کو ایجنٹ نہیں مل رہا، آپ کو امیدوار نہیں مل رہا، امیدوار ملتا ہے تو اس کے خلاف 10 مقدمے ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو وہ الیکشن ہو بھی جائے 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے میں، تو اس جماعت کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے جو بات کی وہ اکثر ہم آپس میں بھی ڈسکشن یہ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاء اللہ کچھ لوگ جو کہ بالکل مکمل طور پہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے مخالف تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، یہی ایک دلیل ہوتی تھی کہ اگر وہ ذرا سی احتیاط کر لیتے، اگر وہ ذرا سی
लचकदारी का मुजाहरा कर लेते फलां मौके पे फलां मौके पे, तो आज उनको ये दिन देखना नसीब ना होता। लेकिन अगर आप लिटरेचर में वापस जाएं, जो बकौल ख्वाजा आसिफ के कि उनके और मतलब PMLN और GHQ के ताल्लुकात जो थे उनके दरमियान हॉब नॉबिंग, वो तो अप्रैल 2019 में शुरू हो गई थी। तो इसके बाद फिर एक आमिर गौरी साहब ने, आपके हम नाम है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा द न्यूज़ में, और उन्होंने भी उस आर्टिकल में ये वाजे किया कि दरअसल बाजवा और इमरान खान के इख्तलाफात CPEC पे शुरू हुए थे, कि एवरीथिंग बेसिकली बॉइल्स डाउन टू CPEC, क्योंकि CPEC का मतलब है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात। और उसमें किसी, उन्होंने साहब से पूछा कि तो बुनियादी वजह क्या थी, उन्होंने कहा जी चीन के साथ ताल्लुकात पे ज़रूरत से ज़्यादा जो जोर दिया इमरान खान ने, तो वो एक बुनियादी वजह बनी। चलिए, ये मैंने, सॉरी, मैं अपने थोड़ा ये इब्तदाई लंबा कर गया, लेकिन सवाल इसमें बुनियादी ये है कि अगर इमरान खान एहतियात कर लेते, लचकदारी भी दिखा देते, तो क्या वो फिर बच सकते थे? क्योंकि ये भी कहा गया था कि जी उन्हें हमने वापस लाने के लिए नहीं निकाला। देखिए, एक तो अच्छी बात है कि वो जो आपने तमीज बांधी, नहीं तो मुकालमा हो रहा है, मेरे और आपका मुकालमा हो रहा है। ज़ाहिर है कि यही सवालात मैं आपसे भी कर सकता हूँ, मतलब है, और आप ज्यादा उससे काबिल भी हैं और सीनियर भी हैं, तो वो बिल्कुल मुझे मजा आता है कि आपका जो टेक है। लेकिन कई कई बातें हमें समझनी चाहिए ना। एक तो इमीडिएट उसके अंदर के 9 मई के उसमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि जो वो वाकया नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान जैसी जो मिडिल साइज रियासत होती है, तो उसको बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है कि हमारी जो हुक्मरान शराफिया है उसके मगरब के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो मतलब है आप 50s के डेकेड से शुरू हो जाते हैं, अर्ली 50s से ना, जब 47 से भी आप ना गिने, अमरीका के साथ। और हमारी उनसे रिश्ते नाते बहुत क्लोज हैं। तो हमें हर दौर में वो बैलेंसिंग एक्ट करना है कि हमें चीन जो है हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमें उससे ताल्लुकात करते हुए ये किसी तरह हाई वायर बैलेंसिंग एक्ट करना है कि मगरब से भी हम बहुत दूर ना हो जाएं। और ये बड़ा एक इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है, लेकिन यहीं पे स्टेट क्राफ्ट या स्टेट्समैनशिप नजर आती है। तो अगर स्टैब्लिशमेंट ये समझती थी कि हम लोगों को सिर्फ एक तरफ बहुत ज्यादा डोल नहीं जाना, तो मेरे ख्याल में ये बैलेंसिंग एक्ट जो मैं तनकीद करता हूँ जैसे नवाज शरीफ साहब पे भी, और ये वैसा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जब तक साथ मिलकर नहीं चलेगी, हम मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। अगर इनमें हमेशा मुखासमत होती होगी, माजराई होगी, तो पाकिस्तान किसी बात से नहीं जाएगा, क्योंकि सिविलियन इदारे कमजोर हैं, और कमजोर मजबूत को लीड नहीं कर सकता। तो उनको अपनी कमजोरी दूर करने के लिए इनकी ताकत का, इनकी डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना है ना, क्योंकि वहां पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, सब कुछ होता है। तो ये एक हमारा मेरे ख्याल में एक वो बनता है। अब इसमें जो हमारे आइडियलिस्टिक डेमोक्रेट्स उनको बुरी लगती है बात, यार ये बात आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हैं कि हमें उसके हिसाब से करना है। फिर दूसरी बात ये कि जो आपने ख्वाजा आसिफ वाली बात की, मैं एक और बात समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो कोर्स करेक्शन आप कह लें या उनकी रीथिंकिंग हुई है, वो ये हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी एक सियासी जमात की नहीं होती, ना होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जो है तमाम सियासी जमातों की होगी असूली तौर पे, और उनके तमाम से रिश्ते नाते होने चाहिए। और अगर वो इस पोजीशन में अपने आप को लाना चाह रहे थे कि जहां पर मतलब है कि PMLN ठीक है, और ये वाकई होना, ये नहीं होना चाहिए था कि आप बिल्कुल जो लोग करप्ट उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल में डालना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन एक वो सियासी जमात है, हकीकत है भाई, तो जो लोग पाक साफ है वो मतलब है करें सियासत, जितना PTI के करने चाहिए, कि जो लोग मुलविस नहीं है 9 मई के अंदर, ठीक है ना, वो आके इलेक्शन लड़े, उनको आजादी होनी चाहिए। तो एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही थी कि जी पीपल्स पार्टी के साथ भी इंगेज करेंगे और MQM के साथ भी करेंगे, और PTI को, क्योंकि हम कोई सिंगल पार्टी स्टेट तो नहीं है ना, कम्युनिस्ट पार्टी चीन की और फौज उसके मातहत है ना, ये जी, कम्युनिस्ट पार्टी की फौज होती है, तो हम लोग तो वो रियासत नहीं है, हम तो एक मल्टी मल्टी पार्टी रियासत है। बिल्कुल। तो फौज अगर ये कर रही थी, अब हमें बिल्कुल, जैसे मुझे बहुत इतराज हो सकता है, आपको हो सकता है कि जी फला सियासी मेरी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन आर्मी तो बहुत ही कैलकुलेटेड और उस तरह से देख रही होगी चीजों को कि भाई हमें लॉन्ग टर्म में, हम अगर 2 मूव सोच रहे हैं तो वो गालिबन उम्मीद करनी चाहिए कि 16 मूव उनको सोच के काम करना चाहिए। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पर जो है ना, कि अगर उसमें भी, क्योंकि नून लीग ने बहुत तनकीद की फौज के ऊपर ना, वो बातों का उतना हैमर नहीं करते थे जितना खान साहब ने किया, ठीक है ना। वो वहां पे उनको रुकना आता था। मेरी किसी PTI के और साथी से, दोस्त से बात हो रही थी, दोस्त तो नहीं, उनके मतलब मेरी सोर्स कह लें आप, उनके सबसे बल के। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या हुआ, आप लोग इतनी जल्दी माफी नामे और इतनी जल्दी आप लोगों ने क्रम्बल क्यों किया, बुनियादी सवाल है ना। और हमने देखा है पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ। तो उनका उनका कहने थे कि देखिए,
एक बात समझनी चाहिए कि हम लोग जो हमने पीटीआई ज्वाइन की थी, हमने किसी इनकलाबी पार्टी को तो ज्वाइन नहीं किया था। हमने तो एक एक कहते हैं ना कि कन्वेंशनल सियासी जमात को किया था, जिसको इलेक्शन लड़ने हैं। हमें कब्जा नहीं करना था, हमें सड़क पे नहीं आना था। बड़ा मासूम तौर बोल के यार, मैं तो अगर वो चे गेवेरा बनना है तो फिर मतलब उसके लिए कोई और सूरतें होती होंगी। तो आई बिल्कुल। एम अनफिट टू डू दिस। ये ओके। उनका जवाब तो मुझे मंतकी लगा। और वो जाहिर है कि हम जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास के लोग उनके साथ हैं। तो वो वाकई वो अपने हम आइडियलिज्म में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार इनकलाब आ जाए, चे गेवेरा हो, और मतलब कोई पता नहीं क्या चीज हो जाए, बस को बाला कर दे। लेकिन हम वो पार्टी का क्लास करेक्टर वो नहीं था बेचारी का, पीटीआई का। जी। और क्लास करेक्टर तमाम पार्टीज का एक जैसा है, बुनियादी तौर के ऊपर। जी, बुनियादी तौर पे तो चूंकि पाक ज़ाहिर है बाहर से तो लोग आएंगे नहीं, खमीर इसी मिट्टी से उठा हुआ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हाँ। में लोग हैं, चाहे पीटीआई में हैं, चाहे पीएमएलएन में है। लेकिन उसकी जो डिग्री है वो थोड़ी वेरी करती है कि कौन कितना पाकिस्तान के लिए सोचता है, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचता है। वैसे तो आप भी महसूस हुए होंगे कि अब मेरा ख्याल है या जमीर साहब ने और ये मकबूल जान साहब ने कहा था कि ये जो लोग एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने सदा लगाई हुई है, असल में नवाज शरीफ अब एस्टेब्लिशमेंट की एक नई अलामत बन के वतन वापस आए हैं। तो आपको अभी तैयार रहना चाहिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह मजीद फलती फूलती रहेगी। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के जो 24-25 करोड़ अवाम है उनके मफाद में फलती फूलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।